السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، ٹڈی جسے انگلش میں لوکسٹ اور عربی میں الجراد کہا جاتا ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ ٹڈی کا یوں تو عام نام لوکسٹ ہے، لیکن اس کا سائنٹیفک نیم ایکریڈیٹی ہے۔ اگر اس کی قسم کی بات کی جائے تو اس کا شمار انورٹیبریٹس میں ہوتا ہے۔ انورٹیبریٹس جانداروں کی وہ قسم ہے جن کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، جیسا کہ سانپ وغیرہ۔ اگر خوراک کے لحاظ سے بات کی جائے تو ٹڈی کا شمار ہاربی وور میں ہوتا ہے، اور ہاربی وور ایسے جاندار ہوتے ہیں جو جڑی بوٹیاں گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ کیونکہ یہ جھنڈ کی شکل میں ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں ایک نام دیا گیا ہے جو کہ سوارم ہے۔ اگر ٹڈی کی اوسط عمر کی بات کی جائے تو یہ کچھ مہینے تک زندہ رہتی ہیں، اور جسامت کے لحاظ سے یہ 0.5 سے لے کر 3 انچ تک ہوتی ہیں، اور اگر ان کے وزن کی بات کی جائے تو یہ 0.07 اونس کے آس پاس ان کا اوسط وزن ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ ٹڈی کو کچھ لوگ کیڑوں میں شامل کرتے ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ ایک پرندہ ہے۔ ٹڈی کی اقسام 2 طرح سے کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو اس کا ہیل حلیہ دیکھ کر، جیسا کہ ایک چھوٹا ٹڈا ہوتا ہے اور کچھ جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کی جگہ یا رہن سہن دیکھ کر، جیسا کہ آسٹریلین لوکسٹ عام طور پہ آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح بمبئی لوکسٹ جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پائی جاتی ہیں اور انڈیا کے بعض علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ اگر بات کی جائے ان کی کچھ مزید اقسام کی تو جیسا براؤن لوکسٹ ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ میں پائی جاتی ہے، اسی طرح ڈیزرٹ لوکسٹ جو کہ ویسٹ اور نارتھ افریقہ کے صحراؤں میں پائی جاتی ہے، اور اسی طرح انڈیا کے کچھ مغربی علاقوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ جہاں تک بات کی جائے انڈیا اور پاکستان میں آئے ٹڈی دل کی تو یہ ایران، افریقہ اور عرب ممالک سے آتا ہے، جہاں سبزہ کم ہونے کی وجہ سے اسے مجبوری میں جنوبی ایشیا کی ایسی جگہوں میں آنا پڑتا ہے جہاں ہریالی زیادہ ہو۔ ٹڈیوں کا یہ جھنڈ تقریباً 50 ملین کا ہوتا ہے، جو 200 کلومیٹر تک ایک دن میں سفر کر سکتا ہے۔ یہ کچھ منٹ میں 1 مربع سے بھی کم جگہ پر 35,000 آدمیوں کی سالانہ خوراک کھا جاتی ہیں اور 1000 کے لگ بھگ انڈے دے دیتی ہیں۔ اصل میں ٹڈی خود اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنا اس کا پھیلنا خطرناک ہوتا ہے۔ یوں تو ٹڈی کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے دنیا کی مختلف جگہوں پہ کھیتوں میں اور اس کے آس پاس سپرے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کسی اونچی آواز سے بھی بھاگتے ہیں، کیونکہ آواز کا کچھ ڈیسیبل سے زیادہ ہونا بھی ان کے لیے خطرناک ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ٹڈی دل کا حملہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ چند لمحے میں فصلوں کو تباہ کرنا اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کی خوراک کھا جانا کسی قحط کو بلانے سے کم نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ حملے سال بہ سال کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ان کی 2 خاص وجہ ہیں۔ پہلی یہ کہ جب انسان سیدھا قدرت کے کاموں سے ٹکر لیتا ہے تو ہمیشہ نتیجہ برا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل شکار کی صورت میں چھوٹے پرندے مار دیے جاتے ہیں جو ان کو کھانے میں پہل کرتے ہیں۔ ان چھوٹے پرندوں کے کم ہونے کی وجہ سے یہ دل بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا جب چائنا میں ان چھوٹے پرندوں کو اس وجہ سے مارنا شروع کیا گیا تھا کہ یہ فصلوں کو نقصان دیتے ہیں۔ حالانکہ ان پرندوں کو مارنے کے بعد مزید قحط برپا ہوا، کیونکہ یہ چھوٹے پرندے زیادہ ان کیڑوں کو کھاتے تھے جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اب سیدھا قدرت سے بھیڑنے کا انجام یہ ہوا کہ چائنا کو کئی سالوں تک قید میں رہنا پڑا، اور پھر واپس ان چھوٹے پرندوں کی پرورش میں زیادہ سے زیادہ دھیان دیا گیا۔ دوسری وجہ ناظرین ایک اور واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران شام پر ٹڈی دل نے حملہ کیا اور باغات اور فصلوں کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے قحط آ گیا اور ایک خلقت موت کے گھاٹ اتر گئی۔ اس دوران ہوتا کہ ایک گاؤں میں کسی ایک شخص کا باغ محفوظ اور تر و تازہ رہا۔ ٹڈی دل نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، چنانچہ لوگوں نے حکومت سے شکایت کی کہ اس شخص کے پاس ٹڈی کو مارنے کی دوا موجود تھی، لیکن اس نے کسی کو اس کا پتہ نہیں بتایا۔ اس پر حکومت نے ایک فوجی دستہ اس کو سزا دینے کے لیے بھیجا۔ اس فوجی دستے نے شخص پر کوڑے اٹھائے اور پوچھنے لگے کہ تم نے یہ دوا حکومت اور عوام سے کیوں مخفی رکھی؟ وہ بولا کہ جو دوا میں استعمال کرتا ہوں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی بھی اسے استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ افسر نے پوچھا کہ وہ دوا کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ دوا زکوٰۃ اور عشر ہے۔ ناظرین، افسر کہنے لگا کہ ٹڈی دل زکوٰۃ دینے اور نہ دینے والے باغ میں فرق کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ چنانچہ فوجی ٹڈیاں بھر بھر کے اس کے باغ میں چھوڑنے لگے،
لیکن وہ ٹڈیاں اس کے باغ سے بھاگ جاتی۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، مریضوں کا علاج صدقے سے، اور بلاؤں کی لہروں کا استقبال اللہ کے سامنے عاجزی سے کرو۔ اب ادھر سے مکمل طور پر واضح ہو رہا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور قدرت کا نظام کس طرف جا رہا ہے۔ تو اسی لیے ٹڈی دل جیسے خطروں سے بچنے کے لیے ہمیں وہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا جس سے ہمارا دین منع کرتا ہے، اور نظام قدرت پر عمل پیرا ہونا ہوگا، جس پر عمل کر کے کل بھی کامیابی ہے اور آج بھی کامیابی ہے۔